اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، ہیں اس وقت بھی تھے تو وہ بچپن تھا، وہ 12 سال کی عمر تھی، اور اب وہ علی تھے جو نبی کے جنازے کو اٹھا رہے تھے، وہ علی تھے جو اب فاتح بدر ہیں، فاتح احد ہیں، فاتح خندق ہیں، فاتح خیبر ہیں، فاتح حنین ہیں، فاتح فتح مکہ ہیں، مباہرے میں جان کے نفس بن چکے، حدیث قصہ میں شامل ہو چکے، سورہ دہر میں شامل ہو چکے، قرآن مدح خواں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو جملہ کہا تھا کہ مدد کروں گا، تو پتہ چلا انسان کو زندگی میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد 4 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی نے 3 کی خدمات نہیں لی، ایک نے جنازہ اٹھایا، جنازہ تو 4 اٹھاتے ہیں، کاندھے پہ 4 آدمی اٹھاتے ہیں، اور مرنے والے کو 4 کی ضرورت ہے۔ تو اب ایک نے اٹھایا، ایک نے اٹھا کے بتایا، جو میں چلا، قبر میں گئے، سرکار کو رکھا، جب رکھا تو جھکے، جب جھکے تو جنازے کو رکھ دیا، میت کو رکھ دیا جو زندہ ہے، اور جب اٹھے تو اسی قبر سے علی طلوع ہوئے۔ اب سمجھ میں آیا، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے مجھے سورج کی، قسم ہے۔ اور بعض مفسرین نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا کا ترجمہ یہ کیا ہے سورہ وَالنَّجْمِ میں کہ قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارہ گرا۔ تو بعض شیعہ سنی مفسر نے لکھا ہے کہ وَالنَّجْمِ دفن پیغمبر ہے، تو اگر ہے تو آپ کی بات مان لیں، ایک ہی جگہ پر آفتاب بھی ہے، ستارہ بھی ہے، جملہ سنو، آفتاب بھی ہے، ستارہ بھی ہے، چاند بھی ہے، مگر ستارے نہیں۔ ستارہ ہے، ستارے، وہیں سے قمر امامت طلوع ہوا، وہیں سے طلوع ہو کر بتایا، بتاؤ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وعدہ کامل ہوا یا نہیں ہوا۔ بچپن میں جو وعدہ کیا تھا، یہ گھرانہ بچپن میں وعدے کرتا ہے، 50 کی عمر کے بعد اس وعدے کو پورا کر کے پھر پوچھتا ہے پروردگار بتا وعدہ پورا ہوا۔ 12 سال کی عمر میں علی نے وعدہ کیا، یہ وعدہ پیغمبر اور علی کا نہیں تھا، یہ وعدہ اللہ کا اور علی کا تھا۔ آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر، بیچ میں تو پیغمبر رہیں گے، اس لیے کہ جب معاہدہ ہوگا تو بیچ میں کوئی ہوتا ہے، اس کو آج کل کہتے ہیں ثالثی کرنا۔ لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، کہیے تو ہم میل کروا دیں تاکہ تاریخ میں ہمارا نام رہ جائے، تو بیچ میں جو رہے گا، اس لیے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، ایک طرف علی ولی اللہ ہے، بیچ میں محمد رسول اللہ ہے، رابطہ تو محمد ہے، وعدے میں محمد ہی درمیان میں رہیں گے، وہ علی کا بچپنا، اللہ اور علی کا وعدہ، بیچ میں محمد، یہ حسین اور اللہ کا وعدہ، بیچ میں محمد، بیچ میں محمد۔ تو کون کہتا ہے یہ عشرہ حسین ہے، یہ عشرہ محمد ہے؟
اس کو کہو عشرہ محمد اور حسین۔ سرکار تو رسالت کا عشرہ ہے، یہ عشرہ تو انہی کا ہے، عشیرہ بھی انہی کا، عاشورہ بھی انہی کا، تو عشرہ بھی انہی کا، عشرہ محمد۔ اس لیے کہ وعدہ اللہ سے حسین کا، اور درمیان میں ہے سرکار دو عالم جبریل امی آئے ہیں۔ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا میں، یہ تقریر کا تسلسل ہے، عنوان یاد رکھیے گا، عشیرہ سے عاشورہ تک مجبوری تو ہے، کچھ دیر کبھی ہم عشیرہ کی طرف جائیں گے، کبھی عاشورہ کی طرف، موضوع آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، مسائل اپنے وقت پہ آئیں گے، شاید اپنے وقت پر آئیں گے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر حسین کا ذکر آ جائے تو کبھی فضائل بھی سنا کیجیے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے محضر بھیجا، جبریل امی محضر لے کر آئے، یہ جنت کا کاغذ کہہ دو، جنت کا سونے کا برتا کہہ دو، اس پر سب کچھ لکھا ہوا آیا تھا۔ نبی نے سنایا، جبریل نے بتایا، حسین کو بلایا، 5 برس کی عمر ہے، وعدہ کرنا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب کچھ سنتے رہے۔ باتیں ایسی تھیں جیسے بڑے لوگ بڑے لوگوں سے باتیں کریں، یوں حسین سے باتیں ہو رہی تھی۔ اس دن پتا چلا بچپن میں بھی یہ بچے نہیں ہوتے، ورنہ پروردگار اتنا بڑا وعدہ نہیں لیتا۔ بڑے ہو جائیں تب لے یہ وعدہ، یہ بچپن میں یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ حسین ہیں، سامنے رسول اللہ ہیں، پہلو میں علی ہیں، جناب فاطمہ بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ نے محضر بھیجا، جبریل امی لے کر آئے، نبی نے پڑھ کر سنایا، حسین سن رہے ہیں، جواب آنا چاہیے، جواب کوئی طویل نہیں ہے، جواب 2 ہی آ سکتے ہیں، یا ہاں یا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب تک حسین نے محضر سن کر ہاں نہیں کی، کون کون انتظار میں رکا ہوا ہے؟ بھائی سننے والا ہو تو تمہارا جیسا ہو۔ حسین نے سب کچھ سنا اور چپ ہے، اور انتظار ہے اب جواب کا، اور جواب ہے مختصر سا، حسین کی ایک ہاں کے لیے۔ نبی خاموش، انتظار میں، جبریل خاموش، اللہ انتظار میں۔ ارے ان کی امامت تو وہ ہے، ہم وہ انتظار کرتا۔ کو دوہرا رہا ہوں دوسرے لفظ کے ساتھ، پھر آپ کا امتحان، انتظار۔ اب لفظ کو میں نے بدلا، حسین کی ایک ہاں پر انتظار میں نبی ساکت، جبریل ساکت۔ اب آگے نہیں کہوں گا، اب کہہ رہا ہوں کہ کائنات ساکت۔ حسین نے ہاں نہیں کی، کائنات کا وقت تھم گیا، یا بچپن میں وقت روکا تھا یا سور کو روکا۔
نہیں سمجھے صاحب نہیں فضائل. وہاں وقت تھما تھا حسین کی ہاں کے لیے. یہاں وقت رکا کہ جب وعدہ کیا ہے تو دیکھ تو کہ وعدہ پورا کیسے ہے. کربلا سجتی رہی وقت تھما رہا. کیوں نہ کہوں کہ وقت خود دیکھ رہا تھا کہ شاید اب یہ سما دیکھنے کو نہ ملے. پھر ایک جملہ لے لو. کبھی اگر تبصرہ ہوا اور بات ہوئی تو آج تک دنیا میں بحث ہے وقت کیا چیز ہے, وقت کہاں سے آتا ہے, وقت کہاں جاتا ہے, وقت کہاں ٹھہرتا ہے, وقت کہاں رکتا ہے. جو گزر چکا وہ کہاں گیا, جو آنے والا ہے وہ وقت کیا ہے. وقت پہ تقریر کروں گا لیکن ایک جملہ سن لو, ایک جملہ سن لو کہ وقت کبھی کبھی طویل ہو جاتا ہے. جتنا طویل عاشور کو ہوا نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا, نہ اب ہوگا. کہتے ہیں جو حال پڑھے قیامت کا تو انہیں پتا چلے گا. اللہ کہتا ہے قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا, اتنا طویل ہوگا. جب کہتا ہے کہ تمہارا ایک دن اور ہمارے 50,000 برس, اللہ کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہے. وقت نہیں سمجھے, یہ تو چکر ہے, یہ سائنس کا مسئلہ ہے. وقت کی تھیوری, دو چیزیں سائنس نے فتح کی ہیں. سائنس کہتی ہے دو چیزیں ہم نے فتح کی, اسی پہ سائنس چل رہی ہے. ایک اسپیس, ایک ٹائم. سائنس کہتی ٹائم کو فتح کر لیا. ہمیں جانا ہے لاہور. 200 سال پہلے اونٹ گاڑی میں بیٹھے, گھوڑے گاڑی میں بیٹھے, 4 مہینے بعد پہنچے کہ 5 مہینے بعد. اب 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی سائنس نے ٹائم کو فتح کر لیا. اسپیس لاکھوں میل دور, فاصلے کو کم کر دیا سائنس نے. ٹیلی فون کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے 1 سیکنڈ میں یہاں کا پیغام وہاں, برابر سے بات چیت چل رہی. اب ٹائم ڈاکیے کی ضرورت نہیں ہے, خط کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے نا, یعنی سائنس یہ کہے کہ ٹائم اور اسپیس دونوں ہمارے قبضے میں ہوں گے. ٹائم اور اسپیس کو قبضے میں کرنا اور ہے, وقت بنانا اور ہے. جو وقت بنائے وہی جانے کہ وقت کیا ہے, اور جو وقت کا بانی ہو, جس نے وقت بنایا ہو, وہ چاہے تو ٹھہرا دے, وہ چاہے تو پلٹا دے. آپ سمجھے کہ علی نے آفتاب پلٹا کر کیا دکھایا تھا؟ آفتاب پلٹایا, باپ نے آفتاب پلٹایا, حسین نے آفتاب کو ٹھہرایا. روک جا, روک جا, روک دیا. یا آفتاب نے خود گزارش کی, رک جاؤں. کیوں رک جاؤں؟ یوں کہا ہوگا آفتاب نے, اے زہرا کے آفتاب, اے زہرا کے آفتاب, میرا وقت تیری نگرانی میں چل رہا, ٹھہروں تاکہ میں بھی دیکھوں. رک جا, رک جا. دنیا حیران ہے. 72 لڑے, اگر لڑائی 4 گھنٹے کی تھی تو 72 کیسے لڑے؟ سب کی رخصتیں
सर की वापसी, कई सौ कुफ्फार को कत्ल करना, फिर कई लड़ाइयाँ, तभी कासिम की लड़ाई, अली अकबर की लड़ाई, अब्बास का फुरात पे जाना, ये सब कुछ 4 घंटे में हो गया। हाँ, दुनिया को 4 घंटे लगे। दिन चढ़े लड़ाई शुरू हुई, तारीख ने लिखा असर के वक्त खत्म हो गई। असर के क्या मानी? इसलिए तो अल्लाह ने कहा बदअस्र, यानी वक्त की तरफ अल्लाह ने इशारा किया कि असर को तो समझो, असर उसके पास है जो साहिबे असर होता है। आज महदी इमाम असर है, कल हुसैन इमाम असर, जिसके कंट्रोल में असर हो। असर जमाना वक्त अहद, वक्त जमाना अहद, सब कंट्रोल कैसे हो गया पलक झपकते में। तो क्या कुछ आप सुन के चले जाए, और क्या जरूरत थी कि ये लिखा जाए तारीख में, जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। बिस्तर की गर्मी बहुत जल्दी खत्म होती है, इसलिए मिसाल में लिखा गया अभी बिस्तर गर्म था। दरवाजा खोलो तो जंजीर हिलती है, तो मिसाल में लिखा गया वापस जब आए जंजीर अभी हिल रही थी। यूं गए कि चश्मे ज़नन में गए और आए, और क्या क्या देखा। करोड़ों बरस की मुसाफत, रास्ते का सब कुछ मनाजिर एक एक देखते चले गए और बढ़ते गए, और एड़ियों के निशान छोड़ते गए, सितारे बनते गए, एड़ियों से सितारे छूटते गए, निकलते गए। कहीं चांद बना एड़ी से, कहीं सितारे बने। आपको क्या पता करोड़ों सितारे नजर आ रहे, इनमें वो कौन से हैं कि वो कौन से हैं, और वो कौन से हैं जो पैगंबर की एड़ी से बने हैं। तो अब क्या करूं? जंतरी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। सितारे 2 तरह के होते हैं, कुछ मनूस होते हैं, कुछ मुबारक। चौथे आसमान पर आफ्ताब, वो मंजिल भी छोड़ी, सारे आसमान तय हुए, 7 आसमान आगे बढ़े। कुर्सी का हिसाब, लौहो कलम, अब सिदरा, काबा कौसैर और अदना। जाते जाते वो मकाम आया, सिदरा से जिब्रील गए। अब सिदरा से वो फासला जितना तय किया था, मजीद उतना ही, और फिर वहां तक आए जहां पर्दा, पर्दे के पीछे आलमे हू किसी ने देखा नहीं। हू हा करना और है, आलमे हू तक जाना और है। अल्लाह वो है हू। ये मुहावरा आया उर्दू में, हम वहां गए थे कर्नाटक, अजी साहब हू का आलम था। हू का आलम, आलम माने दुनिया, एक दुनिया है हू, जहां कोई नहीं, तन्हा पैगंबर, वो किसी चीज में समाता नहीं, वो वहां था और नहीं था, सिर्फ मोहम्मद थे। फिर सरकारें 2 आलम थे और एक आवाज थी, आओ बढ़ो। वो बढ़े, फिर आवाज आई और करीब आओ। अब जब से करीब इस्तेमाल हुआ, यानी करीब थे, इसलिए कहा गया और करीब। और ये और बताता है और नजदीक आओ, यानी मजीद आगे बढ़ते जाओ। ये आगे बढ़ते गए, ये आगे बढ़ते गए, और आलम ये कि पर्दे हटते गए या पर्दे हिलते गए। कभी कभी पर्दा जब हिलता है तब भी कुछ नजर आ जाता है, ना भी हटा हो तो हिल तो रहा था पर्दा,
کچھ سمجھ گئے نبی، لیکن آواز تھی کہ آؤ قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ پیشانی پر پسینہ آیا، اضطراب بڑھا، دل کی دھڑکن بڑھی، بڑھتے گئے۔ جب دل کی دھڑکن بڑھی تو پانچویں امام فرماتے ہیں، اور حسان بن ثابت نے غدیر کے قصیدے میں کہا کہ جب دل کا اضطراب بڑھا تو پیچھے سے ایک ہاتھ آیا، وہ ہاتھ پشت نبی پہ ٹھہرا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ آیا اضطراب رکا تو ذوالشیرہ میں بھی مدد۔ اور پھر واپسی میں پوری جنت دیکھی، ایک حجرہ تفصیل سے دیکھا، انبیاء سے ملاقات کی، انبیاء 1,24,000 کو نماز پڑھائی۔ کیا نماز پلک جھپکتے میں پڑھی جاتی ہے اور پھر پڑھانا اور 1,00,000 کو پڑھانا اور سب الگ الگ آسمانوں پر، وہاں بھی جماعت، یہاں بھی جماعت، وہاں بھی جماعت، اور پھر واپسی اور واپسی تو بس یہی لکھ دیا چشم زدن میں، پلک جھپکی گئے اور آ گئے۔ اب پتہ چلا سرکار دو عالم کے قبضے میں وقت ہے، صدیوں کا سفر طے ہو، چشم زدن یعنی وقت کو روک دیا گیا۔ کائنات کی ہر شے رک گئی محمد کے لیے، رک گئی، کائنات کی ہر شے رک گئی اتنی دیر جب تک وہ سفر کریں اور واپس آئیں۔ یہ نانا کی معراج کی، پتہ چلا معراج میں وقت رکتا ہے، معراج میں وقت رکتا ہے۔ اور دیکھیں معراج کے لیے یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ 2 ہی جگہوں کو معلّہ کہتے ہیں، یا عرش معلّہ یا کربلا معلّہ۔ وہاں بھی معراج، یہاں بھی معراج، اس سے وہ بھی معلّہ، یہ بھی معلّہ۔ اب معلّہ کے اوپر کون ہے؟ عرش معلّہ۔ حسین نے کہا نانا کی وجہ سے تو عرش معلّہ بنا، میری وجہ سے فرش معلّہ بنے، فرش معلّہ بنے۔ لیکن کہاں کی زمین؟ وہاں کی زمین جہاں میں آخری سجدہ کروں، میں آخری سجدہ۔ زمین تڑپ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کب اپنی چھوی حسین مجھ پہ رکھیں گے۔ کتنے سجدے زمین پر ہوئے تھے، لیکن ایک سجدہ چاہتی تھی کہ حسین کی پیشانی مجھ پر آئے تاکہ میں قیامت تک کے لیے طاہرہ بن جاؤں، مجھ میں شفا آ جائے۔ لہو تو میں ہی چکا تھا، اب دیر تھی کہ حسین سجدے میں پیشانی رکھیں تاکہ زمین فخر کرے۔ اب سمجھ میں آیا، امام صادق نے فرمایا جب اللہ نے کائنات کو بنایا، خلق کیا، پوری روایت تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی کتاب غم حسین اور شیعوں کی شفاعت اس کتاب میں لکھ دی ہے، میں حوالوں کے، وہاں پڑھ لیجئے حوالہ، پورا واقعہ پڑھ لیجئے۔ اور یہیں سے کتاب وہ شروع ہوتی ہے امام کے حوالے سے کہ جب زمینوں کو بنایا تو ایک بار کعبے کی زمین اٹھی اور تمام زمینوں سے بلند ہوئی، اور اس نے تمام زمینوں کو دیکھ کر کہا میں سب سے زیادہ افضل ہوں، اس لیے کہ مجھ پر اللہ کا گھر ہے اور میں ہر زمین سے افضل ہوں۔ ابھی اس نے فخر کیا تھا کہ اس سے بھی اوپر ایک اور زمین اٹھی، ایک اور زمین اٹھی۔ کعبے کی زمین نے اللہ سے شکوہ کیا، یہ کون سی زمین ہے جو مجھ پہ اوپر جا کر افضلیت جتا رہی ہے؟
جو افضلیت جتا رہی ہے۔ اللہ نے آواز دی کہ یہ وہ زمین ہے جہاں حسین آخری سجدہ کریں گے۔ اب سجدے کی عظمت معلوم ہو، نہیں سمجھے۔ حسین آئے تھے، مکے میں آئے تھے، 5 مہینے رہے تھے کہ حج کروں گا، آخری سجدہ کروں گا۔ لو سن تو لو، ارے یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر حسین کو کعبے میں آخری سجدہ کر لینے دیتے تو مکہ افضل ہوتا۔ کبھی کبھی مسلمان نادانیاں کر ہی جاتے ہیں۔ ارے اگر تاریخ میں نادانیاں ہو چکی اب تو نہ کرو۔ یہ اسی لیے سنایا جاتا ہے بھائی ماضی میں غلطی ہو گئی، اب نہ ہو۔ اگر حسین وہ حج ادا کر لیتے، نہیں سمجھ رہا، اگر حسین وہ حج ادا کر لیتے جو نہ ادا ہوا، جو عمرے میں بدل گیا، اگر وہ حسین کے ساتھیوں کے ساتھ حج کامل ہو جاتا تو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث رسول اللہ کی نہ آتی کہ کعبہ ایک دن عیسائی حبشی اٹھائے گا۔ جاؤ بخاری پڑھو، جاؤ مسلم پڑھو۔ ایک بار نہیں، فرمایا اے حمیرہ، بیٹھے بیٹھے اچانک حدیث سنا دیتے تھے۔ اپنی پیاری بیوی سے کہا حمیرہ میرے کانوں میں اس حبشی عیسائی کے کدال کی آواز آ رہی ہے، وہ کعبے کی بنیادوں کو گرا رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ ارے نبی کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، بتا دیا امت کو، امت بحری ہو۔ آثار ظہور میں تمام مکاتب فقہ متفق ہیں کہ 9 سال حج بند رہے گا۔ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے 9 سال مکے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو پائے گا۔ پتہ چلا یہ سزا ملے گی امت کو، حسین کو مکے سے۔ نکال دیا خنجر قباؤں میں چھپا کے لائے تھے۔ حاکم کا حکم تھا کہ طواف کرتے میں حسین کا سر کاٹ لو۔ ارے حسین اللہ کے غلاف پر کعبے کے اپنے خون کا چھینٹا دیتے، وہ کوئی اور ہے جو کعبے کو نجس کرے۔ حالانکہ حسین کا خون تو پاک تھا، طاہر و اطہر تھا۔ اگر خون گر بھی جاتا تو کعبہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا۔ اور گھبرایا نہ کرو، ہر چیز کی دلیل رکھتا ہوں، جو جملہ کہتا ہوں قرآن میں اس کی دلیل ہوتی ہے۔ ابراہیم کو حکم ہوا، اللہ نے کہا میرے کعبے کو طاہر کرو۔ ارے جب دادا طاہر کر سکتا ہے تو کیا پوتا ہے؟ تم سلامت رہو۔
کیا کیا کھو دیا، کیا کیا کھو گیا، کیا کیا چھوٹ گیا، کیا کیا ہاتھ ملتے رہ گئے، کچھ ہاتھ نہ لگا، حسین چلے، کعبہ حسرت سے پکارتا رہا، حسین جا رہے ہو۔ ایک بار حسین نے زین پر سوار ہوتے ہوئے رکاب میں پیر رکھ کر پروردگار سے شکوہ کیا کہ پروردگار تیرا گھر چھوڑ کر حسین جا رہا ہے، انہوں نے حسین کو حج نہیں کرنے دیا۔ جملہ سنو اور قیامت تک میری بات یاد رکھنا۔ ایک بار آواز آئی حدیثوں میں کہ ہم نے شہادت کا رتبہ حج سے بڑھا دیا۔ سلامت رہو۔ مجھے معلوم ہے تم سوچ رہے ہو کہ پہلی مجلس میں تھکاوٹ، یہ تھکاوٹ نہیں ہے، یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے، یہ ذکر کی عظمت ہے، یہ گھر کی بلندی ہے، یہ حسین کی عظمت ہے۔ کا رتبہ حج سے افضل ہو گیا حسین کی وجہ سے۔ تم کہو گے پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، جانے کیا کیا پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے نہیں چلے جاتے۔ بیٹھو، اب وقت آیا ہے کہ میری تقریروں کی شرح لکھو، حوالے تلاش کرو، دلیلیں لاؤ۔ اب یہ وقت آ گیا 65 برس کی عمر میں اب پوچھو گے کہاں سے پڑھا۔